السلام علیکم۔ کیا آپ نے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ جب کبھی ہم زندگی میں ناکام ہوتے ہیں یا اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے تو ہم سب سے پہلے کس چیز کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ ہمارا جواب بڑا سادہ ہوتا ہے، یار حالات ہی ایسے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ملک کے معاشی حالات خراب تھے، میری فیملی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، یہ کاش مجھے وہ موقع مل جاتا۔ یعنی ہم اپنی ہر رکاوٹ، اپنی ناکامی کا سارا ملبہ اٹھا کر اپنے حالات پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک کڑوی سچائی بتانے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بات شروع میں آپ کو بری لگے، لیکن اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل رکاوٹ حالات نہیں ہوتے، اصل رکاوٹ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ حالات تو صرف ایک پچ کی طرح ہوتے ہیں۔ اب اس پچ پر سنچری بنانی ہے یا پہلی ہی بال پر، یعنی کہ آپ نے آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ جانا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں موجود بلے اور آپ کے دماغ میں موجود پلاننگ نے کرنا ہے۔ اگر ذہن بدل جائے تو بند راستوں میں سے بھی نئے راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ آئیں اس بات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم پہلی بار یہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں تو دراصل ہم اپنے دماغ کو ایک بڑا خطرناک سگنل بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک بہت ہی فرمانبردار غلام ہوتا ہے ہمارا۔ جب ہم اسے کہتے ہیں اپنے دماغ کو، یعنی کہ حالات خراب ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، مطلب ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں، تو دماغ کہتا ہے کہ جی سر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اب آرام سے بیٹھ جائیں اور موبائل سکرول کریں، ٹک ٹاک دیکھیں، یوٹیوب ویڈیوز، سوشل میڈیا دیکھیں، کیونکہ حل تو کوئی ہے نہیں۔ آپ کا دماغ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اپنے دماغ کو بتا دو جو دیا کہ ہم نے اب کچھ نہیں کرنا، تو دماغ نے بھی آپ کو ریلیکسیشن میں ڈال دیا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا فرق صرف ان کی سوچ سے واضح ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر موقع کے اندر سے ایک نیا مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی بہترین آئیڈیا دیں تو وہ کہیں گے نہیں یار، اس میں یہ رسک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو ہر بڑے سے بڑے مسئلے کے اندر سے ایک نیا موقع، ایک اپورچونیٹی تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک ہی شہر ہوتا ہے، ایک ہی مہنگائی ہوتی ہے، وہی بجلی کے بل ہوتے ہیں، وہی انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ ایک بندہ اسی ماحول میں بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے کہ تباہی ہو گئی ہے، دوسرا بندہ اسی انٹرنیٹ اور اسی ماحول کا استعمال کر کے لاکھوں کروڑوں کا بزنس کھڑا کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، فرق حالات کا تھا یا سوچ کا؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اس رائے کا اظہار کریں کہ یہاں پہ فرق کس چیز کا تھا۔ مائنڈ سیٹ کا جو سائنسی سچ ہے نا، سائنس کی زبان میں ہمارے دماغ کے اندر فلٹر ہوتا ہے جسے ریکٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم RSA کہتے ہیں۔ اس فلٹر کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کو دنیا میں صرف وہی چیزیں دکھاتا ہے جس پر آپ کا فوکس ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آج کا دن برا گزرے گا، ہر طرف مشکلات ہیں، تو آپ کا دماغ پورے دن میں صرف وہی واقعات، وہی سچویشنز آپ کے سامنے لائے گا جو آپ کو مایوس کریں۔ آپ کو ٹریفک جام ملے گا، کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا، آپ کہیں کسی جگہ پہ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کے ساتھ غیر معمولی کچھ ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا فوکس سلوشن، ایک حل پر ہے، اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ چیلنجز جتنے بھی ہوں مجھے آگے بڑھنا ہے، تو یہی دماغ آپ کو
ان دیواروں کے بیچ میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے دروازوں میں سے باہر نکالے گا اور چھوٹے چھوٹے راستے آپ کو دکھانا شروع کر دے گا انہی دیواروں میں سے جو آپ کے راستے میں کھڑی ہوں گی، جو پہلے آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے وہ راستے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ راستے باہر نہیں ہوتے، راستے پہلے اندر بنتے ہیں پھر باہر کی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ سوچ بدلنے اور راستے بنانے میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوچ کو بدلا کیسے جائے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن جب سامنے مشکلات ہوں تو مثبت سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 3 بہت ہی سادہ اور عملی طریقے بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر آج سے شروع کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے ضرور کامیاب ہوں گے۔ اپنے سوالات جو ہے وہ بدلیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو خود سے یہ مت پوچھیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وائی می۔ یہ سوال آپ کو ایک مظلوم اور ایک وکٹم بنا دیتا ہے۔ اس کے بجائے آپ خود سے یہ پوچھیں کہ میں نے اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، اس صورتحال کو اپنے حق میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی۔ کیوں آپ کو ماضی میں پھنسائے رکھتا ہے، کیوں جو لفظ ہوتا ہے نا یہ آپ کو ماضی میں پھنسائے رکھتا ہے، جبکہ کیسے آپ کے لیے مستقبل کے راستے کھولتا ہے۔ آپ کیوں کے لفظ کو چھوڑیں، آپ کیسے کو استعمال کریں کہ کیسے ہوگا، کیسے کروں۔ شکوہ کرنے کا بائیکاٹ کریں۔ اگلے 7 دنوں کے لیے ایک چیلنج لے لیں، آپ نے کسی بھی چیز کا شکوہ نہیں کرنا، نہ موسم کا، نہ حکومت کا، نہ بجلی کا، اور نہ ہی سست انٹرنیٹ کا، نہ ہی اپنی قسمت کا۔ جب آپ شکایت کرنا بند کرتے ہیں تو آپ کی وہ ذہنی توانائی جو ہوتی ہے، مینٹل انرجی بچ جاتی ہے، جو آپ خواہ مخواہ کہیں سوچ کے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور ٹاپک پہ لے جا کے اس کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مینٹل انرجی کو۔ تو آپ کی جو مینٹل انرجی بچے گی تو اس سے آپ کو کوئی نیا راستہ ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے۔ صرف 7 دن کے اس چیلنج کو آپ کریں کہ آپ شکوہ کرنا بند کر دیں، غیر ضروری شکایتیں، شکوے۔ جو ہے جہاں سے ہے شروع کریں۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جب پرفیکٹ حالات ہوں گے، جب بہت بڑا فنڈ ہوگا تب کام شروع کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ پرفیکٹ وقت کبھی نہیں آتا۔ جو وسائل آپ کے پاس آج موجود ہیں اسی سے پہلی سیڑھی پر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اسی سے آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے، تو دوسرا قدم خود بخود آپ کو نظر آنے لگے گا۔ جب آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے، یہ سوچتے رہیں گے کہ میں پرفیکٹ حالات کے بعد آگے بڑھوں گا، تو کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ راستے بیٹھ کر انتظار کرنے سے نہیں بلکہ چلنے سے بنتے ہیں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے کچھ بڑا کیا ان کے حالات کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھے۔ اگر حالات سازگار ہونے کا انتظار کیا جائے تو آج دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، بڑی بڑی ایجادات کبھی بھی وجود میں نہ آتی۔ انہوں نے خراب حالات کے باوجود راستے بنائے کیونکہ ان کے ذہنوں پر حالات کا قفل نہیں لگا ہوا تھا۔ دوستو، جب آپ کے ہاتھ میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ معیشت کہاں جا رہی ہے، یا لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑ ہی دیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ ضرور ہے کہ آپ اس 2 انچ کی کھوپڑی کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، کیا آپ اپنے ذہن کو غلام بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو اس غلامی سے نکالیں، اپنی سوچ کو وسعت دیں، اور پھر دیکھیں کہ جو حالات کل تک آپ کے لیے رکاوٹ تھے، آپ کو تنگ کر رہے تھے،
وہ کیسے آپ کی کامیابی کا زینہ بن جاتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ تھا کہ اپنی سوچ بدلیں، راستے خود بخود بن جائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی کامیابی کی کہانی ضرور لکھیں، اپنی ناکامی کی کہانی ضرور لکھیں، تاکہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک میں شامل کریں۔ تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید معلوماتی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے رائز اینڈ گرائنڈ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔